مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری اسوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ ہمیں برکت دینے کے لیے ہمارے درمیان اترا ہوا ہے۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، ہم جب بھی بائبل مقدس کو پڑھتے، سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں، ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی ہم بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر غور و خوض کریں گے وہ ہے برکت۔ برکت کیا ہے؟ برکت کسی کو اچھائی بخشنا، دعائے خیر دینا، کسی کی بڑھوتی اور ترقی چاہنا، یہ برکت ہے۔ اور میرے عزیزو، برکت کے لیے گنتی کی کتاب اس کے 6 باب کی 22ویں آیت سے غالباً 26ویں آیت تک لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کو یوں برکت دعائے خیر دیا کریں اور ان سے کہیں کہ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنے والے ہوں۔ آج برکت کے تعلق سے میں 3 شرائط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں، ہمیں برکت ملے، تو ہمیں ان 3 شرائط کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کرنا ہوگا تاکہ ہم باقاعدہ طور پر خداوند اپنے خدا سے کیا ہے برکت کو حاصل کر سکیں۔ جیسے خروج کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو کیا کروں گا؟ دور کر دوں گا۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلی بات کہ ہم خداوند سے باتیں کریں، دوسری بات کہ ہم خداوند کی حمد و ثنا پرستش کرنے والے ہوں، اور تیسری بات جو ہے ہم خدا کی آواز کو سننے والے یعنی بائبل کو پڑھنے اور سننے والے ہوں، اور چوتھی بات کہ ہم خداوند کے دیوں میں سے خدا کو لوٹانے والے ہوں۔ جب یہ 4 باتیں، یہ 4 کام مل کر جو ہے ایک عبادت بنتی ہے، یعنی جب ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ باتیں کرتے، اس کی حمد و ثنا تعریف کرتے ہیں، ہم اس کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر ہم خدا کے دیوں میں سے خداوند کو دینے والے بنتے ہیں، لوٹاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کی کیا ہے؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اور بائبل بتاتی کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ یعنی روٹی اور پانی پر برکت لینے کے لیے، کیونکہ آج کا انسان، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے روٹی اور پانی پر برکت آئے، لیکن برکت وہ چاہتا تو ہے کہ اسے برکت ملے، لیکن جو برکت لینے کا اصول ہے، جو خدا کا کلام ہے، اس کو وہ فالو نہیں کرتا۔ اور میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے بغیر کچھ نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کی تعلیم، اس کا خدا کا کلام ہے، اور اس کا یہ حکم ہے کہ تو کیا کرنا؟ کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ یعنی پہلی بات کیا ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تب وہ ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دیتا اور ہمارے بیچ سے بیماری کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اس لیے روٹی اور پانی پر برکت حاصل کرنے، ریسیو کرنے کے لیے، برکت پانے کے لیے ہمیں اس پہلی شرط پر غور کرنا ہوگا کہ آیا ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اور عبادت کیسے کرتے ہیں؟ خالی دعا کرنا عبادت نہیں ہے، خالی چرچ چلے جانا عبادت نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ 4 حصوں پر، یعنی 4 باتوں پر، 4 کاموں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات
کہ ہم خداوند سے باتیں کرنے والے ہیں اس کے قدموں میں بیٹھ کر، دوسری بات ہم اس کی حمد و ثنا پرستش کرنے والے ہوں، اور تیسری بات کہ ہم کیا ہے، ہم باقاعدہ طور پر اس کے کلام کو پڑھنے سننے والے ہوں، اور چوتھی بات خدا کے دیے میں سے خداوند کو لوٹانے والے ہوں۔ یعنی جب ہم خدا کے دیے میں سے خدا کو لوٹاتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے پڑھتے اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری عبادت کمپلیٹ ہوتی ہے، اور جب ہم اس طرح عبادت کرتے ہیں تب ہی جا کر خداوند ہمارے روٹی اور پانی پر کیا کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ دوسری شرط میرے عزیزو، ملاکی کی کتاب اور اس کا جو ہے تیسرا باب، ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، یوں تو آپ اس کو 7 آیت سے لے کر اور 12 آیت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف 10ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دلیچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے پوری دائیں کی، آدھی نہیں، پونی نہیں، بلکہ پوری اپنی کمائی کا 10واں حصہ۔ یہ خدا کا حکم ہے، اور یہ دوسری شرط ہے برکت پانے کی، کہ جب ہم اپنی کمائی کا پورا 10واں حصہ اور اس کے ساتھ ہدیہ خداوند کے حضور لے کر آتے ہیں، تو خداوند کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا کہ ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دلیچوں کو کھول کر کیا کروں گا، برکت برساؤں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہے، پہلے شرط یہ ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں، تب وہ روٹی پانی پر برکت دے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خداوند جو ہمیں کمائی دیتا ہے، جو ہمیں وسائل دیتا ہے، اس کا 10واں حصہ، پورا 10واں حصہ، یعنی 10% جب ہم خدا کی حضوری میں اس کے ذخیرہ خانہ میں لے کر آتے ہیں، تو اس کے وسیلہ سے خداوند کہتا ہے کہ آزما کر دیکھو کہ میں آسمان کے دلیچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے کیا ہے، جگہ نہ رہے۔ تو جب ہم دائیں دیتے، خداوند کا ہدیہ اس کے کلام کے مطابق اسے لوٹاتے ہیں، تب جا کر ہمیں کیا ہے، برکت ملتی ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ کیا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اس لیے ان شرائط کے اوپر غور و خوض کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ اور تیسری جو شرط میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے لوکا کی انجیل میں مسیح کی تعلیم کے اندر ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 6 باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لیے دعا کرو۔ یعنی خداوند یسوع کی تعلیم کے اندر ہے کہ جو تم پر لعنت کریں، یہ تیسری شرط ہے، اور پھر کیا ہے، تمہاری بے عزتی کریں تو تم ان کے لیے کیا کرو، ان کے لیے برکت چاہو۔ یعنی جب کوئی ہماری بے عزتی کرتا، ہمارے لیے ہمیں لعنت دیتا ہے، ہمیں اس کے برعکس اس پر اسی طرح کا بہیو نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے عوض ہمیں اس کے لیے برکت چاہنی ہے۔ یہ یسوع مسیح کی، ہمارے خداوند کی تعلیم ہے کہ جب کوئی ہم پر لعنت کرتا ہے اور ہم اس کے لیے برکت چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو، خداوند ہمیں کیا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہمیں برکت دیتا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، اور ان 3 شرائط کو جب ہم پورا کرتے ہیں، پہلی بات کیا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے روٹی پانی پر برکت آئے۔ دوسری بات، ہم چاہتے ہیں ہمارے روپے پیسے پر برکت آئے، ہماری کمائی پر برکت ہو، تو ہم اس کا 10واں حصہ خداوند کو دینے والے ہوں، تب وہ آسمان کے دلیچوں کو کھول کر برکت برسائے گا۔ اور تیسری بات، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا، ہماری بے عزتی کرتا، ہم پر لعنت کرتا ہے، اور ہم اس کے لیے برکت چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے، خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور استثنا کی کتاب اس کے جو ہے 30ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ میں نے برکت کو اور لعنت کو تیرے سامنے رکھ دیا ہے، جس کو مرضی چن لے۔ اب میرے عزیزو، یہ ڈپینڈ میرے اوپر، آپ کے اوپر کرتا ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں، لعنت کو چنتے ہیں یا برکت کو چنتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برکت کو چنتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے، تو پھر ہمیں یہ کم از کم 3 شرائط کے اوپر غور و خوض کرنا ہے۔ یہ 3 شرائط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی، کسی اور معبود کی نہیں، کسی اور چیز کی ہم عبادت کرنے، سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ہم خداوند کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اور جب ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے روٹی پانی پر کیا کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ خداوند کے دیے میں سے بخیر طور پر ہم دائیکی کی صورت میں اس کو لوٹاتے ہیں، ہدیہ اس کو دیتے ہیں، تب وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی ہمارے لیے برا سوچتا ہے، ہم پر لعنت کرتا ہے، اور ہم اس کو بجائے اس پر لعنت کرنے کے، اس کو برا بلا کہنے کے بجائے جب ہم اسے برکت دیتے ہیں کہ خداوند تجھے برکت دے، تو پھر خداوند ہمیں کیا کرتا، برکت دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہم نہ صرف بلکہ دوسروں کے لیے برکت، بلکہ اپنے لیے بھی برکت چاہنے والے ہوں، ہم دعا کرنے والے ہوں۔ جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی ہم برکت چاہتے ہیں، تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، برکت جو ہے وہ ملتی نہیں ہے، برکت لینی پڑتی ہے۔ اور برکت لینے کے لیے ایک مثال میں چھوٹی سی آپ کے سامنے، بلکہ بہت بڑی بائبل کی مثال ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم کو جب خدا نے 100 سال کی عمر میں بیٹا دیا، تو اس بیٹے کو جب وہ تقریباً 15 سے 17 سال کا وہ بیٹا ہو گیا، تو خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ جو سب سے تیری پیاری چیز ہے، جس کو تو سب سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو کیا کر، میرے لیے قربان کر دے۔ تو میرے عزیزو، ابراہیم نے اس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں سوچا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کی، بلکہ کیا ہے، اپنے بیٹے کو اسحاق کو ساتھ لے کر وہ چل پڑا موریا کے پہاڑوں پر، جہاں پر خداوند نے اسے دکھایا تھا، اور وہاں پر جا کر اس کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک جو ہے ابراہیم مذبح بناتا رہا، اور اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس نے اپنے بیٹے کو باندھا، جب تک اس نے مذبح پر لٹھا نہیں دیا، چھری کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اس کے گردن تک نہیں لے کر آیا، خداوند دیکھتا رہا۔ اور جب وہ چھری کو اس کے گردن تک لے کر آیا تاکہ اس کو خداوند اپنے خدا کے لیے قربان کر دے، تو تب خداوند نے آواز دی، آسمان پر سے کہا کہ ابراہیم ابراہیم، اپنا ہاتھ روک لے، کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے، اس لیے میں تجھے کیا کروں گا، برکت پر برکت دوں گا۔ میرے عزیزو، برکت ملتی نہیں ہے، برکت لینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے روٹی پانی پر برکت آئے، ہمارے روپے پیسے پر برکت آئے، ہم پر برکت ٹھہرے، خداوند ہمیں برکت دے، تو پھر ہمیں ان 3 شرائط پر غور و خوض کرنا ہے۔ ہمیں خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے، ہمیں جو ہے خدا کے دیوں میں سے دائیکی کے طور پر، ہدیے کے طور پر خداوند کو لوٹانا ہے، اور تیسری بات کہ جو ہم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، برکت چاہنی ہے، اور چوتھی بات ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں برکت دے، تو پھر خداوند ہمیں کیا کرے گا، برکت دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں سوچنا ہے، اپنی زندگی پر غور و خوض کرنا ہے کہ برکت ہمیں ملی ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں برکت ملی ہے اور یہ 3 شرائط ہماری زندگی میں ہیں، تو پھر خدا کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور اگر برکت نہیں ملی تو پھر ان 3 شرائط پر غور و خوض کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا سے برکت کو لے سکیں، اور پھر باعث برکت روئے زمین پر زندگی گزارتے ہوئے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں
آج تیرے کلام میں سے ہم نے برکت کے تعلق سے سیکھا ہے کہ ہم کس طریقے سے برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں، باعث برکت ہو سکتے ہیں، ہم باعث برکت روئے زمین پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو خداوند آج تیرے کلام میں سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والے بنا، تاکہ ہم تیری عبادت کرنے والے بنے، تیرے دیے میں سے تجھے لوٹانے والے، پوری دائیکی، پورا ہدیہ ہم تجھے دینے والے ہوں۔ اور تیسری بات کہ ہم خداوند پورے طور پر جو ہم پر لعنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے برکت چاہنے والے ہوں، ہم لعنت کرنے والے نہیں بلکہ برکت دینے والے ہوں۔ اور خداوند ہمیں یہ فضل دے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی برکت چاہیں اور اپنے لیے بھی، تاکہ ہم دعا کر سکیں، تاکہ ہمیں بھی خداوند تو برکت دے۔ میرا دل تیرے کلام کے لیے، کلام کی سچائیوں کے لیے، اس برکت کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ تو نے ابراہیم کو برکت دی، اسی طرح خداوند تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی خداوند تجھ سے برکت کو لے سکیں، اور خداوند اپنی برکت کو ریسیو کر کے تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ آج کے اس کلام کی حفاظت کر، اور ابلیس کے خداوند ابلیس اس کلام کو چرا نہ لے جائے، بلکہ کلام دل کی تختیوں پر لکھا جائے، ذہن نشین ہو جائے، رگ رگ گودے گودے، نس نس اور بند بند میں تیرا کلام اترے، اور کلام کے مطابق اپنے لوگوں کو، ہم سب کو، دیکھنے والوں کو زندگی گزارنے کا فضل دے۔ خداوند میں تیرے حضور تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ خداوند دیکھنے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، خداوند تو ان کی تمام پرابلمز کو دور کر، بیماروں کو شفا دے، بدرو گرفتہ کو آزاد کر، تاکہ لوگ جانیں، تجھے پہچانیں، تجھ سے برکت کو حاصل کر سکیں، اور ہمیشہ تجھ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تیرے ساتھ چلیں، اور اپنی زندگیوں کو تیرے کلام میں ڈال کر اب تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ برکت دے اور کثرت کے ساتھ دے، یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، کلام کو سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔